اور سیالکوٹ کا اس وقت بھی دوسرا بڑا جمعہ، اب بھی تب بھی ادھر جی دوسرا بڑا جمعہ، 5 سے 6 ہزار بندہ جمعے میں الحمدللہ اب بھی ہوتا ہے ادھر تک۔ سیالکوٹ کا پھنے ہاں خطیب ادھر جی، لیکن حال یہ جیب چ رات دین لی پیسے بھی کوئی نہیں ہے۔ جمعہ ہو گیا، سلام پڑھ، اب وہ سلام پڑھ رہا ہے، میں پریشان کھڑا ہوں یار راتی کی کرنا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ چلو کسی اپنے مقتدی سے کہتا ہوں کہ یار قرض ایسا نہ دے دے، میں دے دیا گا تینوں بات، کہنا کنوں پہلے ایک نہیں اینوں نہیں کہنا، میں سارے سیالکوٹ سے رولا پانا مصباحی صاحب نے میرے کو پیسے دے دے۔ ہاں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، مرد بڑے کم ہوتے ہیں، پردہ رکھنے والے بڑے کم ہوتے ہیں۔ وہ بہرحال ایک بندہ ڈن ہو گیا، وہ سلام ہو گیا، اب لوگ لائن میں لگ گئے ملنے کے۔ میں حضرت نا وہ کسی سے پیسے نہیں میں پکڑتا تھا، مزاج میں اس حوالے سے بڑی سختی تھی۔ وہ ایک بندہ حضرت جی ملا، وہ میں نے تو اس کو اتنا رول نہیں کر سکوں کیونکہ ٹائم لگے گا، اس سے حضرت جی جتنا رول ہو سکتا تھا اس نے نوٹ رول کر رکھے تھے۔ جب اس نے سلام لی نا، اس نے وہ نوٹ میرے ہاتھوں میں چھوڑنے چاہیے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا میں کسی کو پیسے نہیں لیتا۔ تو میرے کان میں قریب آ کے کہتا ہے حضرت آج نہ کرو، آج لوڑ بھی دے ہے نا، آج نہ کرو، آج لوڑ بھی دے ہے۔ اس نے حضرت جی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میں نے کہا اس کو تو میں نے کسی دوسرے بندے سے بھی بات شیئر نہیں کی، میرے اندر چل رہی ہے بات، اس کو کس طرح پتہ؟ لیکن حضرت جی اس کا خوف اس طرح کا تھا کہ میں اس کو آگے سے کہہ کچھ نہیں سکا۔ میں نے حضرت جی کوٹ کی جیب میں ڈالی، سردی تھی تب بھی، اور لوگ مل کے ہم بیٹھے، میں گھر آیا، کھانا کھایا۔ اب خیال ہے کہ چلو بھی اس بندے کے پاس جاتا ہوں، 12,000 کا اس نے بھی کہیں سے اہتمام کرنا ہے، تو وہ بھی دل میں خیال ہے یار وہ بھی جایا سی نا جڑا کہتا ہے کہ آج نہ کرو آج لوڑ ہے۔ تو پھر دل میں خیال ہے یہ 500 ہوگا یا 1000 کا۔ میں حضرت جی ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، جب میں نے کھول کے دیکھا نا تو انہوں نے کار اداکار بھی بھیجیا ہی تو نال وعدہ بھی بھیجیا۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلا ہی دربار محمد عربی دا، صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ہے۔ کیا حضرت کہتے ہیں جی وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بس بات پھر وہی ہے، ہم تم آئے المکرم، اٹھو اپنی افسر میں لگا۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں اور ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، اور دکھ یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا سارا کچھ لٹ چکا ہے، بہت کچھ گیا ہے۔ میں صرف 3 باتیں کی، 4 باتیں پھر یہ تو شاہ صاحب کی برکتیں نہیں تو میں نے اس کے بعد جنہ کو بخار ہے نا 4 یہ دیکھو ہمارا کیا کیا لوٹا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو گئی۔ وہ یہ دور وہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، نبی علیہ السلام بھی وصال فرما چکے تھے، جناب صدیق اکبر بھی وصال فرما چکے تھے۔ فرماتے خواب دیکھتا ہوں مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی، مولا مشکل کشا فرماتے میں فجر پڑھنے کے لیے مسجد گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ بنفس نفیس حضور نبی علیہ السلام جلوہ گا ہے۔ مولا مشکل کشا فرماتے میں بیٹھ گیا اور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت شروع کر دی۔ فرماتے اقامت کہی گئی، نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت فرمائی، آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی۔ فرماتے نماز ختم ہوئی، حضور نبی علیہ السلام پھر صحابہ کی جانب روح انور کی جلوہ گر تھے۔ کہتے ہیں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، مولا مشکل کشا فرماتے نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی۔ مولا مشکل کشا فرماتے میں نے خواب ہی میں کھجور کھا بھی لی۔ فرماتے جیسے کھجور ختم ہوئی آنکھ کھل گئی، فرماتے آنکھ تو کھل گئی لیکن دیکھتا کہ منہ پھر بھی میٹھا ہے، کھجور خواب نے کھائی تھی لیکن اٹھ کے بھی منہ میٹھا ہے۔ اور فرماتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً بس نبوی شریف میں اذان فجر ہو گئی۔ فرماتے میں فجر پڑھنے کے لیے نہ گیا مسجد نبوی، لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے تھے نا، حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہوں، وہی انداز سیم۔ بولا مشکل کشا فرماتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے اقامت کہی گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی امامت فرمائی۔ کہتے آپ نے بھی وہ 2 صورتیں تلاوت کی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے کیا،
فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. آپ فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. آپ فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی, دوسری کسی کو نہیں دی. آپ فرماتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. فرماتے جب کھجور کھا لی تو میں نے کہا بھائی خواب میں تو نبی علیہ السلام تھے, ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں لے سکا, یا تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ایک اور کھجور لے لیتا ہوں. کہتے میں نے کہا امیر المومنین ایک اور کھجور دو. تو کہتے آگے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں علی یہ خواب جو نبی علیہ السلام نے دیتی ہی تو میں بھی دے دیتا ہوں. میں اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا عمر خواب تو مجھے آیا ہے, یہ کیا رنگ ہے؟ آگے سے حضرت عمر فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہے, پوچھا مجھ سے رہے ہیں. علم شہر کا دروازہ تو آپ ہے, پوچھا مجھ سے رہے ہیں. اب سوریہ نے لکھا اصل میں ہوا یہ تھا کہ رات تو وہ ایک ہی تھی, رات تو وہ, لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں اس دن نبی علیہ السلام نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھائی ہے. لیکن حضرت ہماری یہ راتیں کھو گئی, ہماری یہ راتیں, کیونکہ آواز آ رہی ہے ہم تو ماہل و کرم ہے, کوئی شاید کوئی بہت کچھ کھویا. اب میرے پاس اتنا وقت, بہت کچھ کھویا. لبو حضرت اپنی اولاد سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا رہی ہوں دردی واری آنکھ نہ کھولا گی تے پھر بھی چھڑ دوں. لیکن دسو حضرت جی کس دن ایسی نیت میں سوتے ہیں کہ جو ماہی ملے گا؟ دسو نا کس دن اسی یہ نیت کر کے انہوں نے یاد کرتے سوتے ہیں کہ جو ماہی ملے گا؟ نہیں, تلاش کرو. بہت کچھ کھویا, بہت کچھ کھو. ایک گل ہو گئی, دو رہ گئی, بس اتنا کرنا ہے. اس کی وقت سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے اخلاص. اخلاص لانا. حضرت جی اینا کر لیو, اینا کریو اخلاص, اینا کر لیو کریو ہونا نہیں. اج اخلاص نہیں, اج اخلاص نہ پید ہے. اخلاص ہے اور ساری بہار اخلاص کی ہے. ماشاءاللہ حضرت جی سلسلہ مبارک قادری شریف ہے, ماشاءاللہ قادری کلندری شریف جنہاں دی گل سنا لئی ہیں وہی کر رہے ہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ, چھوٹا نام نہیں ہے جی, کوئی نہیں روز مائیں جنید پیدا کرتی ہیں. گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جاندے جنید جڑا دا نام. روز نہیں مائیں روز نہیں جی جنید پیدا کرتی ہیں. اگر کسی انجینئر کو نہیں جنید کی سمجھ آ رہی تو ہم کیا کریں؟ اگر جنید کا پوچھنا ہو تو کبھی اقبال سے پوچھ لیں, وہ تمہیں بتائیں گے جنید ہے کیا. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. لکھا ہے کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ حضرت جی ہر ولی اخلاص والا ہوگا, اور جہاں اخلاص نہیں ہوگا وہاں ولایت بھی نہیں ہوگی. ولی میں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ نہیں جی, اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اخلاص والا ہو گئے. سوال ہوا حضرت اخلاص سیکھا کہاں سے؟ ذرا جواب سننا. آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. اور کہ حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا, اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لوں. فرماتے بال اتنے بڑے ہوئے تھے, میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. پیسے تو تھے ہی نہیں, کہاں سے کٹوا؟ کہتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا, وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا, میں کھڑا ہو گیا باہر, چلو دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں, اگر مان گیا تو. اب فرماتے اس نے حجامت بناتے بناتے مجھے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے, اسی سے تیرا گھر چلتا ہے, یہ تیرے روزگار کا سلسلہ ہے, تو ظاہر ہے تو پیسے دے کے بال کاٹتا ہے, تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں, 40 طرح کا رہا آج میرے اللہ کے لیے کاٹتے ہیں. اب فرماتے وہ دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے اوپر لے گیا, اور یہ اس نے نہیں کہا کیونکہ حضرت اس سے پیسے لیے میں نے اس کے کاٹوں گا, آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں, آپ ذرا انتظار فرمائے. بعد میں کہا فرمائے نہیں, جسے پیسے لیے تھے اس کو اٹھا دیا کرسی سے, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی.
اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے، وہ ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. جنید بغدادی فرماتے ہیں اب میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا، اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے پیسے دیے تو میں تجھے تیرے یہ بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد حضرت ابو بکر شبلی کا نام مبارک آتا ہے. فرماتے اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دے دی. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. اب فرماتے ہونا ہی آگے سے کہتا ہے حضرت میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، آپ کو تو ابھی تک تصور کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نائی نے اخلاص سکھایا اور کہتا ہے جنید جیڑا کام اللہ نہیں کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئی دا. آج اخلاص نہیں ہے، آج میں آج تاں کرنے ہیں لوگ کہن کے آج جی ہے، میں سخاوت تاں کرنے ہیں کہ لوگ کہن کے ایسا کی ہے. اسی پھسے نہیں، اسی پھسے نہیں، اور ہر ایک دا وکھرا وکھرا پھسنا ہے. کوئی کسی سے پھنسے ہے، کوئی کسی سے پھنسے. اب یہ دیکھو حضرت جنید، اب حضرت ابو بکر شبلی، اور ایک میں ان کو سے پاک دی بھی سنا پھر نہ دی. یہ دیکھو پھنسنا دیکھو. یہ اب حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور حضرت یہ ہر سالک پہ وقت آتا ہے جی. شرط یہ ہے کہ سالک بھی سالک ہو، پالک نہ ہو، سالک ہو. پھر ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے جب سالک کا جی مچل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب حجاب اٹھے اور وصل ہو. وہ سب پہ آیا جی، حضور بلے شاہ پہ آیا. میں اکابرین کے شعر پڑھ سکتا ہوں، وقت نہیں. حضور بلے شاہ کہتے ہیں کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے. اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہر سالک پہ آتا جی چک اٹھے کو، اب اٹھے حجاب حضرت اٹھتے بھی ہیں جی. مولانا شاہ احمد نیاز بریلوی نے ابھی تو نہیں کہا تھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب. کہا جی شاہ نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ دکھا جی کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جنا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. لٹتے ہیں. اب فرماتے مجھ پہ بھی وہ وقت آیا، میں گیا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کی تھی حضرت کو نگاہ فرماؤں کہ وصل ہوئے. کہتے حضرت خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی حضرت پھر خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی حضرت پھر خاموش رہے. بھائی طریقت کا تو قاعدہ یہی تھا نا، باقی کوئی ضد تو نہیں کرنی. کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا اور آ گیا، اور آ کے نہ میں نے وہ اپنی تسبیح لی اور اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. اب فرماتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال کیا آیا ابو بکر تو بخیل ہے. اور فرماتے خیال اتنا غالب آیا مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. میں نے تسبیح نیچے رکھ کے کہا نہیں بھائی ابو بکر ہے تو خیال نہیں آیا، کوئی گل ہے تے آیا چل ٹیسٹ کرنے ہیں، میں بخیل نہ کہہ سکی ہے. اب فرماتے میں نے نیت کر لی جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کے نام پہ دے دینا. اب فرماتے نیت کر کے تسبیح پکڑی شروع کی، ساتھ ایک بندہ 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا لے نیت کی تھی تو امتحان ہی بڑا ہی ہے. فرماتے میں نے وہ 50 سونے کے سکے اٹھائے اور کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. آپ فرماتے ہیں آگے کیا دیکھتا ہوں کہ پیر و مرشد حجامت بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس کو چنگی جگہ کیڑی حضرت کو پیش کرنا جتنے دل کرے گا کر. کہتے میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں نے اس کی حضور قبول فرما لی. کہتے حضرت جنید بغدادی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے ذکر نہیں روکا، مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے نائی نو دے دے پیسے.
کہتے میں نے خیال کیا بھائی نہ کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں، اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ، حضرت فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو۔ لگتا ہے حضرت کو پتہ نہیں کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضرت اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے، یہ 50 سونے کے سکے ہیں، جس کی اجرت چاندی کا سکہ فرما رہے ہیں اس کو 50 سونے کے سکے دے دو۔ تو کہتے حضرت آگے سے مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر اسی پھر سچی آکھیا سی نا تو بخیل ہے، تو تے یہ سونے چاندی جی پھسے آئے، تو تے یہ سونے چاندی جی پھسے آئے، گلاں تو وصل دیاں کرنا ہے، جہاں پہلے نکل ان میں سے بعد میں وصل کی باتیں کرنا۔ ہر ایک دا اپنا اپنا پھسنا ہے، پھنسے ہیں پھنسے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا میری ناؤ کو گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ ہر ایک دا اپنا بت جنہوں سی پوجن دے، دعا کرو کوئی کہ سجدہ انہوں نصیب ہو جائے۔ ہر ایک دا اپنا اپنا بت ہے۔ اور آخری بات جی یہ دیکھنا پھر ہمارے بزرگوں کے رنگ ہے۔ دیکھا جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہمارے بزرگ تھے، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف، ہمارے غوث اعظم دیکھو کیسے تھے۔ یہ شیشہ میرے سامنے بھی ہے، اس میں تو خیر کچھ نہیں نظر آئے گا، اگر آپ اس میں کلی لگائیں تو پھر اس میں بھی نظر آئے گا۔ وہ کیا آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے۔ اب تو اتنا بیویاں آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں، اس لیے جی ایڈا بھی نہ آئینہ دیکھیا کرو۔ الرجال قوامون علی النساء، کوئی ایڈی ٹینشن نہیں ہے۔ جنہ اسی منہ چٹا کرنے پیچھے پہ گئے ہیں نا، اینی ادھی کوشش ہی دل بھی چٹا کرنے کی کیتی ہوتی ہے، ساڈا بھی کتے آستانہ ہوندا منہ چٹے نہ کھ نہیں جی ہونا ہے، گل دل چٹے نہیں بننی چاہیے۔ حضور سلطان کہتے ہیں جی، فرماتے ہیں دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی ایسے نو جانے تو سانو سارے نے منہ چٹا کرنے دی فکر پہ گئی ہے۔ الا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ میاں صاحب باروں باری پھیر نہ کڑیے ہون جندر دا کوڑا۔ حضور بلے شاہ بھی قادری تھے، قادری شتاری، وہ حضور بلے شاہ دے ملے ہو نا، کوئی بندہ آج تے ٹر گیا، حضور واپس آیا نا آپ دی بارگاہ جا، میں فرمایا بھی یار دے ملے ہو کے آئے ہیں، یار دے شہروں ہو کے آئے ہیں، تو کوئی سنا گل یار دی؟ میں بیچارے نے میرے یار دے نے کی سنانی سی، اور کوئی کہتا حضرت جی میں تانوں کی دساں بھی تو میں گیا نا اتھے حرم تو اتھے نور ہی نور سی۔ آپ کو پتہ ہی اینے جگہ بھی کوئی نہیں یار کہ نور ویکھ لے، آپ نے اتھے فی البدیع کچھ اشعار لکھے، کیا آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ لیٹا ہی ویکھ آئے ہیں، لیٹا والا نہیں لگا کتے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے۔ منہ دی کوئی ایڈی فکر نہ کرو، ایڈی ٹینشن نہیں، اینو صاف کریے۔ دیکھو پھر ہمارے بزرگوں نے کتنا صاف کیا ہے۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ دیکھا کرتے تھے، سنت ہے جی محبوب علیہ السلام کی۔ وہ ایک دن ہوا کیا، وہ خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ آئینہ تو ٹوٹ گیا، لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا تھا نا جی، اتنے چور ایک باری چوری کرنا ہے تو کتب بن کے جاتا ہے، وہ تو تائی خادم میں درجہ ہے۔ وہ سارا دن حضور غوث پاک کا روح مبارک دیکھتا تھا، دن میں پتہ نہیں کتنی بار حضور غوث پاک اس کو نام لے کے بلاتے ہوں گے۔ یہاں تو ہم لوگوں کو سناتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ طاعت میرے آ، تو جو غوث پاک کا خادم ہو کیا ہوگا جی؟ وہ لکھا جب حضور غوث پاک نے وضو فرما لیا نا تو آپ اس کو فرما کے کہتے ہیں میں شیشہ لے آ، آئینہ لاؤ، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹ گیا، وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے فارسی، القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، اپنا نام ہی نکال گیا، اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے، ذات کو لے آیا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے توڑا ہے، القضا آئینہ چینی شکست لکھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا۔ وہ کیا عرض کرتا ہے؟ القضا آئینہ چینی شکست
آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکیست، چنگا ہویا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، نہ شیشہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، ہن یار نو یاد کرا گے، لیکن اسی شیشے جی پھسے ہیں، اسی پھسے ہیں شیشے وچ۔ جی ماشاءاللہ جی بزرگوں کے آستانے پہ حاضری ہے، ماشاءاللہ روحانیت جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ یہ ایک بزرگوں کا ہی فیض ہے، میں بول رہا ہے حضرت جی، مجھے میں اتنی ہمت کوئی نہیں تھی حضرت جی، یہ بزرگوں کا فیض ہے۔ اللہ اچھا مٹی ہے جی، تو یہ بزرگوں کا ہی فیض ہے۔ یہ پتر نکلو ان شیشوں سے اور تیاری کرو، اور یہ یاد رکھنا نہیں چلو کاکے نے مٹی روح آکشن ہے، یہ شیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ، آپ کو شیشے سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ملے گا، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یا آپ کو کوٹ دکھائے گا، یا آپ کو سوٹ دکھائے گا، یا آپ کو آپ کا اصل نہیں دکھائے گا، اور ہمارا اصل کیا ہے؟ بابا صاحب، بابا فرید۔ ویک فریدا مٹی پھلی، وہ مٹی تو نہیں نا بات حضرت جی، ویک فریدا مٹی پھلی، بلکہ مٹی کی بات تو پڑے گا گی جی۔ ہمیں یہاں اس وقت کوئی بندہ پتر اس طرح کا نہیں بیٹھا جو 6 گندگیاں لے کے نہیں گھوم رہا۔ کس کے ہاتھوں میں اس وقت پخانہ نہیں ہے، کس کے مثانے میں پیشاب نہیں ہے، کس کے جو ہے نا وہ پتے میں سفرا نہیں ہے، دلی میں سودا نہیں ہے، پھیپھڑوں میں بلغم نہیں ہے، رگوں میں خون گردش نہیں، 6 گندگیاں ہم سارے لے کے گھوم رہے ہیں۔ میں تو اکثر سوچنا ہوں مالک واقعی هو اللہ الخالق الباری المصور الذی خلقک فسواک فعدل، واقعی حضرت جی فسواک کی تھے کمال کو ٹکن لا چھڑیا سو کہ حضرت جی ٹیڑھ دی بو باہر نہیں آتی، یہ تو حضرت جی ہر بندے کے پیٹ میں اتنی بو ہے، بدبو ہے، اگر یہ باہر آنا شروع ہو جائے ہم اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں، نہیں آتی بلغم دی بو، خون دی بو، پیشاب دی بو، بلکہ کی سو ہوتے پردے پائے۔ لیکن بابا صاحب کیا کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جی بابا صاحب نے کو میرے ہار دن ویک کیا شیر لکھے آنا کو ٹردہ ہونا نا کڑا کڑ کے پہ بابا صاحب ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی ہوئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ پھر حضور بولے شاہ بھی بولے اسی انداز پہ آپ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا اسوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ شیر بڑے آخری شیر پہ کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 4 سیار الکھیڑن لگیاں پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہویاں پوندیاں پہر مسیار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ یہ مٹی ہے جی، یہ تو چاہے گا یہ مٹی پھر جا مٹی نہ ملے گی، لیکن حضرت یہ دیکھ لو ہے ان کا جڑہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مرتے، زندہ نہیں بھائی کدے کل ٹائم نہیں کسی نے، اتنے بھرا کل ٹائم کسی کے نہیں ہے، اتنے مال ہی ٹائم نہیں ہے، یہ کی ہے وہی ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جڑہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے درد پہ اج بھی دیوے بل دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔